السلام علیکم فرینڈز، آج ہم نے اپنے کچن میں بنائے ہیں یہ خوبصورت اور مزیدار شامی کباب۔ ہم نے بنائے ہیں چکن کے شامی کباب۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ بنانے کے لیے ہمیں کیا انگریڈینٹس چاہیے۔ چکن شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے 2 کلو چکن۔ 2 کلو چکن کے ساتھ ہم 50 سے 60 شامی کباب بنائیں گے اور ان کو ہم فریز کر لیں گے۔ 2 کلو چکن کے ساتھ ہمیں چاہیے 750 گرامز چنے کی دال۔ اس کو ہم نے 4 گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا۔ 2 بڑے پیاز ہمیں چاہیے۔ 4 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ۔ 2 ٹیبل سپون سالٹ۔ 25 ثابت لال مرچ۔ 4 دار چینی۔ 4 بڑی الائچی۔ 1 ٹیبل سپون کالی مرچ۔ 1 ٹی سپون ہلدی۔ 2 ٹیبل سپون زیرہ اینڈ 2 ٹیبل سپون ثابت خشک دھنیا۔ اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے 2.5 کپس واٹر۔ سب سے پہلے ہم پریشر میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ اس میں ہم اپنی دال شامل کریں گے۔ چکن شامل کریں گے۔ اس میں ہم اپنا پیاز ڈال دیں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے۔ اب ہم اس میں اپنے تمام سپائسز ایڈ کر دیں گے۔ سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں، اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے۔ اب میں اس کو پریشر کو بند کر دوں گی اور اس کو 20 منٹ کے لیے وسل دوں گی۔ آپ اس کو پریشر کے بغیر بھی پکا سکتے ہیں، اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ پانی استعمال کرنا پڑے گا اور تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑے گا۔ 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر میں پکایا ہے۔ 20 منٹ ہم نے اس کو وسل دی ہے۔ دیکھیں ہمارے کباب اس وقت اس شکل میں ہیں۔ دال ہماری بالکل گل چکی ہے، چکن بھی ہمارا گل گیا ہے، پانی ہمارا آلموسٹ خشک ہو گیا ہے۔ پانی نہیں ہے اس کے اندر بالکل بھی، دیکھیں، اور نہ ہی یہ نیچے سے بیٹھی ہے دال۔ اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کسی برتن میں نکال لیں گے اور اس میں سے بوٹیاں الگ کر لیں گے۔ دال کو میں نے 4 گھنٹے تک کے لیے بھگویا تھا، اس لیے دال 20 منٹ میں بالکل گل گئی ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی دال کے اندر ابھی تھوڑا پانی ہے تو آپ آنچ کو تیز کر کے اس کو 4 سے 5 منٹ تک پکا سکتے ہیں۔ دال کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا، اس میں سے بوٹیاں ہم نے نکال لی تھیں اور ہڈیاں بھی ہم نے نکال دی۔ بوٹیوں کو ہم نے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لیا ہے تاکہ ہمارے کباب تھوڑے رشتہ دار بنے۔ اپنی دال کو چاپ کرنے کے بعد ہم بالکل اینڈ میں یہ اس میں شامل کریں گے۔ اب ہم ½ بنچ آف پودینہ یوز کریں گے، ½ بنچ دھنیا، 3 ہری مرچ اور 2 انڈے استعمال کریں گے۔ ان سب چیزوں کو ہم دال کے ساتھ چاپ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے چاپر میں پودینہ ایڈ کر دیں۔ اس میں ہم دھنیا شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اپنی ہری مرچیں بھی شامل کر دیں گے۔ اس میں ہم اپنی ٹھنڈی دال ایڈ کریں گے۔
اور اس کو چاپ کر لیں گے. ایک انڈا شامل کریں. اس کو چاپ کر لیں. چاپ کرنے کے بعد اس کی اس طرح کی شکل بنی ہے. اگر اس سٹیج پہ آپ کو اپنا مکسچر بہت زیادہ پتلا محسوس ہو تو آپ اس کے اندر ڈبل روٹی کے 2 سلائس ایڈ کر دیں. 2 یا 3 سلائس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کو مناسب کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو اپنا مکسچر تھوڑا پتلا لگتا ہے تو آپ اس میں انڈا بھی شامل مت کریں. ہمارا کباب مکسچر بالکل ریڈی ہے. اب ہم اس سے اپنے کباب بنائیں گے. کباب بنانے کی میں آپ کو ایک آسان ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے کباب بالکل ایک ہی سائز کے اور ایک ہی موٹائی کے بنیں گے. کوئی بھی آپ اپنے کچن میں سے ایک کیپ لے لیں کسی بھی کنٹینر کا. اس کے اندر آپ ایک کلنگ فلم لگائیں اور اس میں اس طریقے سے آپ اپنا کباب کا مکسچر پریس کر دیں. سائڈوں سے اس کو تھوڑا سا فائن کریں. اور اس کو باہر نکال لیں. دیکھیں ہمارا کباب بالکل ریڈی ہے. اس طریقے سے آپ بالکل ایک ہی سائز کے اور ایک ہی موٹائی کے کباب بنا سکتے ہیں. کباب ہمارے بالکل ریڈی ہیں. اس سٹیج پہ آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں یا آپ ان کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں. ساٹھ کباب بنے ہیں اس طریقے سے. تو آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.